روح گندی ہوتی ہے جھوٹ سے، روح گندی ہوتی ہے غیبت سے، روح گندی ہوتی ہے فتنہ و فساد سے، روح گندی ہوتی ہے قتل و غارت سے، روح گندی ہوتی ہے حرام کام کرنے سے، روح گندی ہوتی ہے شراب خوری کرنے سے، روح گندی ہوتی ہے ظلم و بربریت برتنے سے۔ اگر اس روح کو پاک کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ مائک پر فضیلت الشیخ مولانا اشتیاق علی صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حاضرین جلسہ و محترم برادران اسلام، اسلام جو ایک محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام یہ انسان کی فطرت کے اعتبار سے ہے۔ جو کچھ بھی اسلام میں ہے وہ اسلام انسان کی فطرت اور انسان کے تقاضے کے اعتبار سے ہے۔ جو اس نے مطالبہ کیا تھا اسی کو اسلام نے واجب قرار دیا یا حرام قرار دیا یا مستحب یا مکروہ قرار دیا۔ یعنی اگر انسان کا مطالبہ تھا، اس کے جسم اور روح کی ضرورت تھی کہ اسے صحت ملے، اسے تندرستی ملے، اسے ترقی ملے، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب و کامران ہو، تو اسلام نے ان چیزوں کو واجب قرار دیا۔ اور جو اس کی روح کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ تھا، دنیا آخرت اس کے ذریعے سے تباہ برباد ہو سکتی تھی، اسلام نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یعنی انسان کے تقاضے کے اعتبار سے، انسان کے مطالبے کے اعتبار سے اسلام نے اپنے قانون کو انسان پہ نافذ کیا اور زور دیا کہ اسی پہ عمل کرنا تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو، تمہاری آخرت بھی کامیاب و کامران ہو۔ اللہ ہماری تسبیح و تحلیل کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری صفائی ستھرائی کا محتاج نہیں ہے، ہمارے پاکیزگی کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی تسبیح و تحلیل کریں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کریں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کریں۔ اور انسان جب اپنے نفسوں کو پاک کرتا ہے تو روح پاک ہوتی ہے، اور جب روح پاک ہوتی ہے تو جسم پاک و صاف ہوتا ہے اور جسم جوان نظر آتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، ایک جسم ہے اور ایک ہے روح۔ دونوں چیزوں کی ایک ضرورت ہے، روح بھی گندی ہوتی ہے اور جسم بھی گندا ہوتا ہے۔
روح کو بھی پاک و صاف کیا جاتا ہے اور جسم کو بھی پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ دونوں کے طریقے آپ کو اسلام میں ملیں گے۔ انسان سمجھتا ہے صرف جسم میں اس کا نجس ہوتا ہے، جسم میں اس کا گندا ہوتا ہے، جسم میں اس کا خراب ہوتا ہے، روح نہیں، روح بھی گندی ہوتی ہے، روح بھی نجس ہوتی ہے۔ جسم اگر گندا ہوا، کوئی گندی چیز لگ گئی، آپ نے اسے پانی سے دھو دیا، پاک ہو گئے، صاف ہو گیا۔ اور اگر انسان نجس ہو گیا، غسل کر لیا تو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا۔ لیکن اگر روح گندی ہو گئی، روح گندی کیسے ہوتی ہے؟ روح گندی ہوتی ہے جھوٹ سے، روح گندی ہوتی ہے غیبت سے، روح گندی ہوتی ہے فتنہ و فساد سے، روح گندی ہوتی ہے قتل و غارت سے، روح گندی ہوتی ہے حرام کام کرنے سے، روح گندی ہوتی ہے شراب خوری کرنے سے، روح گندی ہوتی ہے ظلم و بربریت برتنے سے۔ اگر اس روح کو پاک کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کا اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے لی جو صرف کہ استغفر اللہ، پروردگار معاف کر دے، اے میرے رب معاف کر دے، یہ صرف زبان کا لقلقہ ہے۔ توبہ اور استغفار کا مطلب ہے کہ عہد کرنا، پروردگار جو میں نے کل جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کل میں نے چوری کی تھی اب چوری نہیں کروں گا، جس کا مال میں نے دبایا اس کا مال ادا کر دوں گا، اس کا حق اس سے پہنچا دوں گا۔ اور جب اس عہد سے انسان توبہ کرتا ہے اور اس کو پورا کر دیتا ہے تو اب اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انسان مان لیجئے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا بھی ایک پھل ہے۔ ہم لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر پوچھتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، ہم نے حج کیا ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں۔ اسلام نے کوئی چیز چھپا ہی نہیں ہے، اسلام نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ انسان اور اسلام کے چاہنے والے جو مسلمان تھے، انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسلام نے اور قرآن نے تو صاف صاف کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتی ہے۔ تم ابھی نماز عشاء پڑھے، نماز عشاء کے بعد اب دیکھنا نماز عشاء سے پہلے تم جھوٹ بولتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، ظلم و غارت کیا تھا۔ اب نماز عشاء کے بعد وہ جھوٹ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں، غیبتیں تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں، برائیاں تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر جھوٹ تم سے جدا ہو گیا، ختم ہو گیا، غیبتیں ختم ہو گئی، برائیاں دور ہو گئی، تو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ چغل خوریاں بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو اپنے بھائی کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، فتنہ و فساد برپا کر رہے ہو، تو پھر یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزہ، ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہے۔ نماز آپ کو خود اپنے پہچانیے، اسلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خود معلوم ہے ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے لیے قرآن نے تو صاف صاف کہا، یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے بعد آپ کتنا برائی سے رکے، اگر آپ برائی سے رک گئے تو گویا کہ آپ کی روح پاک و پاکیزہ ہو رہی ہے، روح آپ کی پاک و پاکیزہ ہو رہی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، تسبیح و تحلیل کا اللہ محتاج نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ کون؟ اللہ الملک، جو بادشاہ ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ یہی تو ابھی نماز میں آپ نے پڑھا ہوگا سورہ حمد میں، مالک یوم الدین، قیامت کے روز کا وہی مالک ہے۔ تو یہ صرف زبان سے نہیں کہیے بلکہ اپنے عمل کو اپنے سامنے رکھیے کہ کل ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب پیش ہوں گے تو کہیں ہمارا جسم اور روح گندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ گندوں کو نہیں پسند کرتا۔ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
یہ کیا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو پاک و پاکیزہ ہیں انہیں دوست رکھتا ہے، انہیں چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے یار بننا چاہتے ہیں، اللہ سے دوستی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھیے، یعنی روح کو بھی پاک رکھیے، جسم کو بھی پاک رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کے ایک حدیث ہے النظافۃ من الایمان، النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے حسین بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کو بھی پاک رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنی گلیوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور جب جسم اور یہ جسم کی جو ضرورت تھی اسے پاک کیا تو یہیں اب اپنی روح کو بھی پاک و پاکیزہ کیجئے۔ آگے آیت بتاتی ہے ملک القدوس ہے مقدس، تقدس، پاکیزگی صرف اسی کے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت والا ہے، اس سے بڑی ذات کسی کی ذات نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہم اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے کہا هو الذی، ساری تعریفیں یہاں کرنے کے بعد اپنے صفات بتانے کے بعد ہر شے اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ ہم تمہاری تسبیح و تحلیل کے محتاج نہیں، تمہاری ضرورت ہے کہ تم میری تسبیح و تحلیل کرو۔ ہم تمہاری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، تمہاری ضرورت ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور یہ انسان یہ خود سوچے کہ جب اس کا بندہ ہے قد اِیَّاکَ نَعْبُدُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ساری چیزیں برآمد میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس پر عمل بہت ضروری ہے۔ دیکھیں زبان سے کام نہیں چلے گا، زبان سے نہیں کام چلے گا، زبان سے آپ کہتے رہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں آپ کا ہاتھ یہ تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے زبان سے تو کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے، اس اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ آپ نے گواہی دی، مسلمان ہو گئے، آپ کا ہاتھ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی مسلمان پر ظلم نہ ہو، اس زبان کے ذریعے سے کسی مسلمان کی چغل خوری نہ ہو، اس اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کسی کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، تو واقعی آپ اب مسلمان ہوئے، اور جو آپ نے زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اب آپ کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب جب دل میں اتر جاتا ہے انسان کے، تب اس کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، اور روح کا پاک و پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان دیکھنے میں تو جوان نظر آتا ہے، کہیں اس کی روح بھی جوان ہے یا نہیں؟ روح جوان ہے یا نہیں؟ جسم تو بڑا تندرست اور جوان نظر آ رہا ہے، طاقت بڑی نظر آ رہی ہے، اس کی روح میں کتنی طاقت ہے؟ اس کی روح میں اسی وقت طاقت پہنچے گی جیسے جسم کی غذا ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے کھانا کھایا، دال چاول سبزی روٹی جو بھی ملا آپ نے کھایا، روح کی غذا کیا ہے؟ یہی تسبیح پروردگار، عبادت الہی، عبادت پروردگار، یہ روح کی غذا ہے۔ اپنے کو حرام سے بچانا یہ روح کی غذا ہے، واجبات پر عمل کرنا یہ روح کی غذا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ روح کی غذا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ذریعے سے محفوظ رہے یہ روح کی غذا ہے، ہر ایک انسان اس کے ذریعے سے محفوظ ہو جائے، یہ ہے روح کی غذا۔ اور واقعی اب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا چاہنے والا ہے، یہ قرآن کا ماننے والا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے۔
ورنہ آپ دیکھنے میں تو مسلمان نظر آئے گا لیکن کردار میں مسلمان نہیں ہوگا۔ اسلام کردار صفائی کہا گیا النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کی کا ایک جز ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اب کہا آگے بڑی آیت کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی پروردگار جس کی ہم نے اتنی تعریف کی، جو ان صفات کا مالک ہے، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، وہی اللہ کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے درمیان آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں کتنی اہمیت ہے پاکیزگی کی، طہارت کی، صفائی ستھرائی کی، کہ جس رسول کو بھی بھیجا ہے آیت الہی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نفسوں کو بھی پاک کر رہا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اسلام میں پاکیزگی کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم و حکمت سے پہلے، حکمت سے پہلے انسان کو پاک و پاکیزہ کیا رسول نے۔ کتنی ضرورت ہے، کتنی اہم ہے یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ صفائی، یہ ستھرائی۔ اگر انسان طالب علم ہے تو اس کے اوپر بعین واجب ہے، اوجب ہے کہ وہ اپنے کو جھوٹ سے بچائے، اپنے کو غیبت سے بچائے، اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرے، اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھے، جہاں رہے اس زمین کو پاک و پاکیزہ رکھے تاکہ یہ علم اسے مل جائے، حاصل ہو جائے۔ میرا علم کا موضوع نہیں ہے لیکن اس میں اس آیت میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے نفسوں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب الہی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس کے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے، یعنی رسول اسلام آئے اور اتنی کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے کہ خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، یعنی خانہ کعبہ جس کو اللہ نے حکم دیا تھا جناب ابراہیم و اسماعیل کو کہ اسے پاک و پاکیزہ رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ رکھنا، اس خانہ کعبہ میں بت آئے۔ رسول اسلام نے اس خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، بتوں سے پاک کیا، اس خانہ کعبہ کو صاف کیا بتوں سے۔ کیوں؟ شرک بھی ایک نجاست ہے، شرک بھی ایک گندگی ہے، شرک بھی ایک برائی ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی گندا کرتی ہے۔ آپ کے ملک میں آپ دیکھیے، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ مسلمانوں کو سلامت رکھے، ہر چیز میں پاکیزگی و طہارت کرتے ہیں، لیکن انہی کے مقابلے میں، اپنے مقابلے میں دیکھیے جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، کتنی گندگی ہے۔ اور یہ گندگی انسان کے جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے، روح کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اس کی بہت ہی اہمیت اور ضرورت ہے، خاص طور سے جہاں رہیں، مکان میں ہیں، اس مکان کو صاف رکھیے، جس گلی میں جا رہے ہیں اس گلی کو بھی صاف رکھیے۔ لیکن علمیہ تو آپ دیکھیے مسلمانوں کی گلیوں کا، آپ دیکھتے ہوں گے، لوگ خوب پڑھتے ہیں النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے، کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آیا ہم نے کبھی اس حدیث کی روشنی میں اپنے کو جانچا پرکھا، اپنے کو ٹٹولا؟ کتنا ہم نے اپنے گھر کو صاف رکھا، کتنا ہم نے اپنی گلیوں کو صاف رکھا؟ المیہ تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ راستہ چلتے رہیے اور کوئی آدمی پان کھائے ہو، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پان کھایا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، پٹ سے تھوک دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر راستے میں پتھر پڑے ہوں، ٹھوکر لگنے والے ہیں، تو اسے تمہارے اوپر واجب ضروری کہ اسے ہٹا دو،
ضروری ہے کہ اسے ہٹاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اور اس مسلمان کا آج المیہ کیا ہے؟ آپ جاتے رہیے، اوپر سے کوڑا آ گئے۔ رسول اسلام پہ بھی کوڑا آیا تھا، لیکن کوئی مسلمان نے کوڑا نہیں پھینکا تھا، کوئی مسلمان نے کوڑا نہیں پھینکا تھا۔ مشرکہ تھی، اسلام کے ماننے والی نہیں تھی۔ رسول اسی راستے سے گزر رہے ہیں، روز جا رہے ہیں اور کوڑا آ رہا ہے۔ اب دیکھیے رسول کس طریقے سے انسان کے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں۔ کوڑا آ رہا ہے، ایک روز ان کے اوپر کوڑا نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت جو آپ پر کوڑا ڈالتی تھی وہ بیمار ہو گئی ہے۔ ہم ہوتے کہتے ٹھیک اچھا موقع بدلہ لینے کے لیے، اس سے کل آدھا کلو ڈالا ہوگا تو آج ہم چلیں گے کنٹالو اس کے پر کوڑا ڈال کے اس کو اسی میں پاٹ دیں گے، دفن کر دیں گے۔ یہ ہم ہیں، لیکن اسلام اور بانی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس تو کہا جاتا ہے اسلام پھیلا ہے تو اخلاق سے، اسلام پھیلا ہے تو کردار سے، اسلام پھیلا ہے تو سیرت سے۔ رسول اسلام گئے، دیکھا وہ بڑھیا بیمار ہے، اس نے دیکھا کہ اچھا اب آپ آئے ہیں، جب میں بیمار ہو گئی اپنا بدلہ لینے کرنا، میں بدلہ لینے نہیں آیا، تیری عادت کے لیے آیا ہوں۔ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوا کی ضرورت ہے، اور تو آج کیوں کوڑا نہیں ڈالے؟ جب اس اخلاق کو، اس کردار کو دیکھا اور اس سیرت کو دیکھا، وہی جو کل تک کوڑا ڈال رہی تھی آج اس کی روح جاگی، اس کا ضمیر جاگا، بیدار ہوئی، کہا اے محمد تم میری عیادت کے آئے ہو، اس کردار کے مالک ہو، کلمہ پڑھا دو۔ رسول اسلام نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، اب بتائیے وہ مشرکہ نجیس ہے کہ پاک؟ اس کی روح نجیس ہے یا پاک؟ اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو چکا، اس کی روح جوان ہو چکی۔ وہ کل تک بڑھیا تھی، آج وہ جوان ہے، اس لیے کہ اس کی روح جوان ہو چکی ہے۔ انسان دیکھنے میں بوڑھا ہو جائے لیکن اس کی روح کبھی نہ بوڑھی ہو، روح ہمیشہ جوان ہوتی ہے جب تک یہ انسان برائی سے بچتا رہتا ہے اور واجبات پر عمل کرتا رہتا ہے، اس کی روح ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ دیکھنے میں بوڑھا نظر آئے گا لیکن روح جوان ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ہے اسلام، کتنی اہمیت ہے، ضرورت ہے پاکیزگی کی، طہارت کی۔ اور میں نے ابھی بیچ میں کہا تھا کہ جو بھی طلاب ہیں، طالب علم ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے کو برائیوں سے بچائے، واجبات پر عمل کرے، مستحبات پر عمل کرے، تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ العلم نور یقذف اللہ من یشاء فی قلبہ، علم ایک نور ہے جس کے دل میں اللہ چاہتا اتار دیتا ہے، اور نور اسی وقت اترے گا کسی کے دل میں جب تمہارا نور دل نورانی ہوگا، یعنی تمہاری روح پاک و پاکیزہ ہوگی، تمہاری روح جوان ہوگی تو علم کو قبول کرے گی۔ اب قرآن بھی تمہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، رسول کی سیرت بھی سمجھ میں آئے گی، رسول کا اخلاق بھی سمجھ میں آئے گا، رسول کا کردار بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور جب ان چیزوں کو سمجھنے لگو گے تو جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ بنارس کے علماء جاگے، اور اتنا جاگے کہ انہوں نے ہر ایک علماء دیکھ لیا ہے۔ آپ لوگ اب کبھی آپس میں مت لڑیے گا اور ایک دوسرے کو کافر مت کہیے گا۔ ہم لوگ جتنے فرقے علماء ہیں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، یہ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی دیکھیے آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں نا، یہ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اہل بنارس کی ضمیر جاگی، اور اس فتنے کو جو یہود و نصارہ کا فتنہ گڑا ہوا تھا اسے بنارس کے مسلمانوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ختم کے دور ختم ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو اسے بہت ہی کامیابی ملے گی، اور متحدہ علماء ہمیشہ کامیاب و کامران نظر آئے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بس ضرورت ہے جو اسلام نے جو قانون دیا ہے، جو قرآن دیا ہے، اس پر سب عمل کرے۔ اختلاف کہاں نہیں پایا جاتا؟ جہاں 4 بھائی ہوتے ہیں وہاں بھی نظر آتا ہے اختلاف۔ تو اتنا بڑا اسلام ہے، اختلاف کیجئے، دشمنی نہ کیجئے، اختلاف کیجئے، تعصب نہ برتیے، اسلام کی اختلاف کیجئے لیکن محبت کو ختم نہ کیجئے، محبت ہمیشہ برقرار رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔